بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 رمضان المبارک کے دن روئے زمین سے قرآن کے ظاہر و باطن کا عالم دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ دن کے جانے سے رویا ہے آسمان و زمین، وہ ہنسی ہے شہنشاہ ولایت پروردہ فیض نبوت، شیر خدا داماد مصطفیٰ برادر مجتبیٰ، ابو طالب کے برخوردار حسن و حسین کے والد بزرگوار، سسر خلیفہ دوم حیدر قرار صاحب ذوالفقار، فاتح خیبر و خندق، ہمت و شجاعت کے پیکر، سب شکن شمشیر زن خلیفہ امجد، جنہیں نہ کوئی ہرا سکا میدان جنگ میں دشمن بھی انتظار کرتا رہا سجدہ علی کا۔ عزیزان ایمن، آج ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کریں گے، تو دوستو ہمارے اس ویڈیو کو بغیر اسکرپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ نہروان میں خارجیوں کو شکست فائش ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جو خارجی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں کا سردار ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی حامی بھری۔ عمر بن بکر تمیمی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی شہادت کی حامی بھری، جبکہ برق بن عبداللہ تمیمی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی حامی بھری۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لیے 17 رمضان مبارک بے وقت فجر طے کیا اور اپنے ان مظلوم ارادوں کے لیے روانہ ہو گئے۔ عمر بن بکر تمیمی مقررہ وقت پر جامع مسجد جا پہنچا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس روز علیل ہونے کی بنا پر اپنے ایک آفیسر خارجہ بن ابی حبیبہ کو نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد بھیج دیا۔ جب انہوں نے نماز کے لیے تکبیر کہی، اسی وقت عمر بن تمیمی نے آگے بڑھ کر ان کا سر قلم کر دیا۔ لوگوں نے عمر بن بکر تمیمی کو پکڑ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے قتل کی غرض سے آیا تھا، لیکن اتفاقاً آج وہ خود نماز پڑھنے نہیں آئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ برق بن عبداللہ تمیمی، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر مأمور تھا، وہ بھی مقررہ وقت پر جامع مسجد دمشق پہنچ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے امامت شروع کی تو برق بن عبداللہ تمیمی نے آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر وار کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ برق بن عبداللہ تمیمی پکڑا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو زخم آئے وہ زیادہ گہرے نہ تھے۔ طبیب نے کہا کہ ان زخموں کو داغنا پڑے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں طبیب نے کہا کہ پھر دوسرے طریقہ علاج میں آپ کے توالد و تناسل ختم ہو جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے مجھے یزید و عبداللہ دے رکھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کے لیے ابن ملجم کوفہ پہنچ گیا۔ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا۔ اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو نہروان میں بچ گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی، جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر بنو تمیم کی ایک حسین دوشیزہ پر پڑی اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ ابن ملجم جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس شرط پر ابن ملجم سے نکاح کی حامی بھر لی کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کٹا ہوا سر مہر میں دے تو وہ اسے نکاح کر لے گی۔ ابن ملجم نے کہا کہ اسے آخری شرط منظور ہے، باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں۔ بنو تمیم کی اس حسینہ نے حامی بھر لی۔ ابن ملجم نے اس حسینہ سے کہا کہ وہ اسے اپنے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی دے تاکہ وہ اپنے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس حسینہ نے وردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ شامل کر دیا۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شبیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچ گیا اور یہ تینوں مسجد کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نماز فجر کے لیے تشریف لائی، اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر پہلا وار کیا۔ شبیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ پر دوسرا وار کیا۔ وردان نے یہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا، جبکہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا
تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت جعدہ رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔ ابن ملجم کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ رضی اللہ عنہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس سے وہ شخص مارا جائے جو مخلوق کے لیے شر کا باعث ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اسی تلوار سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حاضرین محفل بالخصوص اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میں جانور نہ ہو سکا تو تم اسے قصاص کے طور پر اسی تلوار سے قتل کر ڈالنا۔ سامعین معزز، شہادت سے قبل حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے 17 رمضان المبارک کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ خواب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا شکوہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے میرے ساتھ نہایت برا سلوک روا رکھا اور مجھے ناحق ستایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، تم اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں پر ایسے شخص سے واسطہ ڈال دے جو مجھ سے بدتر ہوں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ بنت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ابن ملجم سے فرمایا، تو نے میرے باپ کو شہید کر کے کچھ نقصان نہ کیا، کیونکہ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، جبکہ تو روز محشر ذلیل و رسوا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔